बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 16 नवंबर 2025 इतवार का दिन और ये इतवार की सुबह इस वक्त दुश्मन पर कहर बनकर बरसी है और एक कहें कि जहन्नुम बर्पा कर दी गई है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अहम तरीन खबर है, आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। आमतौर पर हम आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं किया करते कि आज पाकिस्तान के शाहीनों की जानिब से तारीख की सबसे अहम फैसला कुन और खौफनाक तरीन स्ट्राइक की खबरें इस वक्त गूंज रही हैं और ये पाकिस्तान के शाहीनों ने, हमारी पाक फजाइया ने दुश्मन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और पाक फजाइया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी कि दुश्मन की चेक पोस्ट से उनको तबाह करना और फिर भारतीय हेडक्वार्टर के ऊपर भी आज हमला हुआ है और उस हमले की डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी कि जिसको भारतीय मीडिया इस वक्त छुपा क्यों रहा है, भारतीय हुकूमत उससे भागती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या माजरा है, मामला क्या है और हकीकत क्या है। और सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एलओसी के ऊपर इस वक्त जंगी सेल कायम कर दिया गया है, बफर जोन बना दिया गया है। इस वक्त बॉर्डर्स की सिचुएशन क्या है, एलओसी के ऊपर किससे और क्यों बफर जोन बनाया है, ये तफसीलात भी आपके सामने जो है वो बमा हकाइक रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। यह आपकी भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है क्योंकि अब पाकिस्तान फैसला कुन और नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। जनाब, अगर आप पिछले 48 घंटों का डेवलपमेंट्स को देखें जो हम आपके सामने रिपोर्ट भी कर रहे हैं, नई दिल्ली के अंदर अटैक होता है और उसको टेरर अटैक बताया गया और भारत उस पर धमकियां दे रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद उन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर भी आईडी ब्लास्ट किए गए, डॉक्टर उमर को गिरफ्तार किया गया, मुतअद्दिद और डॉक्टर्स जो है उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उनके नेक्सस जो है पाकिस्तान के साथ साजिश के तहत जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर के जैसे पहलगाम वाकया हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि आप सबूत लें, भारत सबूत लाने से भागता हुआ आपको दिखाई दिया गया। उसने किसी इंटरनेशनल फोरम पर पहलगाम हमले के सबूत पाकिस्तान के हवाले से नहीं दिए, पाकिस्तान देने को तैयार था। तो ये नई दिल्ली का अटैक भी उसी तर्ज के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक होता है, वहां पर ब्लास्ट हुआ, मुतअद्दिद ब्लास्ट हुए, 9 लोग वहां पर शहीद जो है वो जान की बाजी हार गए, 30 के करीब वहां पर जख्मी हुए और पुलिस स्टेशन में जो ट्रिगर पहला धमाका हुआ वो आईडी ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बड़े बावसूख जराये से बता रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी जराये ने भी इसको कंफर्म किया। फिर ये खबरें भी चलना शुरू हो गई कि उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके रिएक्शन से जो धमाके हुए उसके बाद होते हैं। और उसके बाद कलकत्ता के अंदर ब्लास्ट होता है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल जो है वहां पर ब्लास्ट होने की खबरें आई और उसकी रीजन जो है वो भी अनोन बताई गई। यानी कि पिछले 48 घंटों के अंदर भारत जो है वो आपको दहशतगर्दों की आमाजकार बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम वहां पर जो कि वो अभी अनसेफ नजर आ रही, उनको फौरी तौर पर घर जाना चाहिए क्योंकि भारत जो है वो संवैधानिक जंग में बदल चुका है। भारत के अंदर दहशतगर्दी सर चढ़कर बोल रही है और उनकी फाशिज्म पॉलिसीज जो है वो ये बता रही है कि सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारतीय कमांड सेंटर जो है उस पर अटैक हुआ है तो ये क्या खबर, अरे जनाब, खबर यह है कि भारत का ये गांव है महारिश्तर, वहां पर डीआरडीओ, वहां जो आर्मी मिसाइल फैसिलिटी है उनके ऊपर ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आर्मी मिसाइल फैसिलिटीज के ऊपर ये धमाका होता है और ये कोई आम बात नहीं है कि आर्मी मिसाइल फैसिलिटी के ऊपर धमाका होना। ये मिसाइल की एक फैक्ट्री के तौर पर कहा जा रहा है कि जहां पर इंडिया जो है मिसाइल टेस्ट या फिर वहां पर उनकी जो है वो अपने मिसाइल तैयार करते हैं और भारतीय हुकाम के मुताबिक धमाके की जो वजह है वो ताहाल नामालूम है, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं और फैसिलिटी के अंदर हालात, जो अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर सवालात तेजी से इस वक्त बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब भारतीय मीडिया जो है वो इससे आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय मीडिया इस वाक्य को छुपा रहा है। पहले वो कह रहा था कि नहीं कहीं और धमाका हुआ, फिर ये भारत के जो फौज का हेडक्वार्टर है, जो मिसाइल है जहां पर बनते हैं डीआरडीओ, ये वहां पर अटैक होना, भारतीय मीडिया इस पर क्यों रोना रो रहा है, वो क्यों उसको छुपा रहा है, भारतीय हुकूमत उसको क्यों छुपा रही है। ये एक अहम तरीन सवाल है कि ये कोई आसान अटैक नहीं है, कोई सादा सा मसला नहीं बन गया क्या बस अटैक हो गया किसी की भारतीय फौज की मिसाइल फैसिलिटी के ऊपर। अभी हमारी फौज के खुदा ना खासा मेरे मुंह में राख, हमारी किसी मिसाइल फैक्ट्री के ऊपर अटैक हो जाए या किसी असले वाली फैक्ट्री पर अटैक हो जाए, देखें कितनी बड़ी तबाही, कितनी बड़ी खबर है।
اور بھارت کے اندر یہ اٹیک ہو جانا تو اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ایگزیجریٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، وہاں پر کوئی پٹاخہ بھی بجتے اس کا الزام وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی فالس فلیگ آپریشن کی طرف بھارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ایل او سی کے اوپر انہوں نے جو ڈپلائمنٹس ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اپنی فوجیں جو ہیں وہ ایل او سی کے اوپر چڑھا دی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا جنگی حکم جو ہے ان کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب پاک فوج جو ہے ان کی جانب سے بھی آپریشن جاری ہیں۔ سب سے پہلے خبر سنیں کہ سیکورٹی فورسز نے کلات ٹول پلازا جو ہے اس کے قریب کاروائی میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے اور 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کل پورا دن بنو وہاں سے خبریں افسوسناک آتی رہی، خوفناک آتی رہی کہ ٹی ٹی پی اور پاک فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، وہاں پر دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور ابھی بھی صورتحال وہاں پر نازک ہے، اور سیکورٹی فورسز نے کلات جو ٹول پلازا ہے وہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ کاروائی کے دوران 3 موٹر سائیکل، ایک سب مشین گن میگزین کے ساتھ اور 500 گرام بارودی مواد اور راشن برآمد ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ بارودی مواد پکڑا گیا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی تقریب کاری جو ہے وہ یہ دہشت گرد کرنے جا رہے تھے، پاک فوج نے ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹنا چاہتے تھے اور خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں ان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی ہے، جب ہم نے ان سے کراس ویریفائی کیا تو یہ کلات سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدگی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب آ جائیں اصل بڑی بریکنگ نیوز کے اوپر، جو اب تک کی سب سے بڑی خوفناک سٹرائک کی خبر آ رہی ہے پاک فضائیہ کی جانب سے، وہ کیا خبر ہے، اور دشمن کی چیک پوسٹیں جو ہے متباہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایل او سی کے اوپر جنگی سیل جو ہے اس کو جناب قائم کر دیا گیا ہے۔ تو جناب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وانا کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک ہوا، یہ کوئی سادہ سا حملہ نہیں تھا، بہت خطرناک، اور 33 گھنٹوں تک وہاں پر ہماری فورسز، ہمارے کمانڈوز کی جانب سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے آپریشن جاری رہا، اور وداؤٹ اینی کولیٹرل ڈیمیج ہماری فوج نے وہاں پر جو سب کو بحفاظت، سب کو، عملے کو، سٹاف کو، اسٹوڈنٹس کو نکالا، یہ ایک قابل تحسین عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوتا ہے، وہاں پر وکلا شہید ہوئے، وہاں پر عام شہری جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اس کی تحقیقات اب مکمل کر لی گئی۔ یہ 2 بڑے میگا اٹیکس ہیں پاکستان کے اندر پچھلے جو دنوں کے اندر ہوئے، ان کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور ان تحقیقات کے اندر باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کا نیکسس افغانستان کے ساتھ مل گیا، پاکستان نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، آج ہماری خبر درست ٹھہری ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان نے اس پر کھیر جو ہے وہ گرم نہیں کھانی، ہم مکمل ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، اور ثبوتوں کے ساتھ اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ پھر طالبان کی ہم جئی تئی پھیر دیں گے۔ اب ٹی ٹی پی جو بیسیکلی یہاں پر پاکستان کے اندر حملے کر رہا ہے، ٹی ٹی پی پاکسی ہے بھارت کی، را اس کو آپریٹ کر رہا ہے، یعنی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ را انڈیا اور افغانستان مل کر پاکستان کے اندر کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ صورتحال بڑی خوفناک ہونے جا رہی ہے، اب پاک فوج کو، پاک فضائیہ کو سیکورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا، ملک بھر میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی ایئر فورس اب حتمی اور فیصلہ کن کاروائی کرنے جا رہی ہے، اس کو آپ کہیں کہ تاریخ کی سب سے خوفناک ترین ایئر اسٹرائک، سب سے۔ اس سے پہلے جو ہماری جنگ لگی رہی افغانستان کے ساتھ، وہ کوئی ایئر اسٹرائکس نہیں تھی، میں اس کو ایئر اسٹرائکس نہیں سمجھتا، وہ ہماری پاک فضائیہ نے صرف اور صرف شاید جو ہے وہ ان کو ہم جواب دیا ہوگا، ہم نے دہشت گردوں کی قلت جو ہے وہ کما کی ہے۔ لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ طالبان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اتنی خوفناک ایئر اسٹرائک ہونے جا رہی ہے جو ہمارے سیکورٹی ذرائع کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ اب یہ آخری ایئر اسٹرائک ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اسٹرائک نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنی فیصلہ کن ہوگی کہ اس میں تمام تر جو ٹیرر نیکسس ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ان کی شیلٹرز ہیں، اور جو ان کی ٹھکانے ہیں، ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے گا۔ یعنی کہ بھارت کی پوری سرمایہ کاری اب ڈوبنے جا رہی ہے، جو انہوں نے افغانستان میں کی اور پاکستان پر اٹیک ہو رہے تھے، پاک ایئر فورس کو آرڈرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے کہ ٹی ٹی پی کے اور بھارتی ٹھکانوں کے اوپر مکمل طور پر بمباری کرنی ہے۔ اگلے چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ اور بہت فیصلہ کن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری فوج نے افغانستان کو یہ بتا دیا ہے، کیونکہ ہماری ٹریڈ بند ہے، بارڈرز بند ہے، کسی قسم کی ٹریڈ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، پاک افغان بارڈر کے اوپر اب بفر زون بنایا جا رہا ہے۔ بفر زون کیا ہے؟ یعنی کہ ڈیورنڈ لائن، جس کو طالبان ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، پاکستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں۔ ڈیورنڈ لائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فرضی لائن ہے، ہم اس کو مٹا دیں گے اور پھر یہ ہماری سرزمین ہے، ہم آئے جائیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ بیسیکلی طالبان کا پاکستان سے پھڈا یہ ہے کہ وہ دہشت گردی جتنی مرضی کریں، وہ کرتے رہیں۔
اب اس ساری سچویشن کے اندر ڈیورنڈ لائن میں بفر زون بنایا جائے گا، یہ ایک لائن ہے، اور اس کئی کلومیٹر تک پاکستان جو ہے اس پہ بفر زون بنائے گا تاکہ دہشت گردوں کو روکا جا سکے، اور اس بفر زون کے اندر ہیوی قسم کی ڈپلائمنٹ ہوگی، کوئی سول آبادی ظاہر ہے وہاں پر نہیں ہوتی، تو ہر قسم کی ڈپلائمنٹ ہوگی، ایئر فورس، فضائیہ، فوج، ہماری ہر طرح کے جو ادارے ہیں وہاں پر ہائی الرٹ کے اوپر ہوں گے، اور وہاں پر ڈرونز، ہر طرح کی سرویلنس جب ہوگی تو دہشت گردوں کو فوری طور پر بفر زون کے سے مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے گا۔ یہ ہماری جو فوج ہے انہوں نے ریاست نے جو اپنا فیصلہ افغانستان کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو خاص گورنر ہے طالبان کی گورنمنٹ کے خاص صوبے کے، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اپنے بارڈر گارڈ کو جرل لائن کے اوپر کہ آپ ہائی الرٹ رہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی سٹرائک کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری رپورٹس کے مطابق طالبان رجیم کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت افغانستان پر ان نیئر فیوچر اگلے چند دنوں کے اندر کچھ بہت بڑی ایئر اسٹرائک وہ لانچ کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے خاص پروونس کے جو طالبان کے گورنر ہیں ان کی جانب سے اپنے فوجیوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ڈیورنڈ لائن کے اوپر پاکستان اب بفر زون بنائے گا، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اب جو ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو شاید یہ کم بتا رہا ہوں کہ مکمل طور پر سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، ایئر فورس کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا، اب بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اب نہ بھارت کو ہم چھوڑیں گے، نہ ہم افغانستان کو چھوڑیں گے، اس کا فیصلہ ریاستی سطح کے اوپر ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔